أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ رب العالمین ہمیں جو حق بات ہے حق کر کے دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو غلط بات ہے اسے غلط کر کے دکھائے اور رب تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے رب تعالیٰ سورۃ یونس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی کا نام ہے، اسی کے نام سے یہ سورت ہے۔ تو یہ شروع ہوتی ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ ہے، تلک یعنی اشارہ ہوتا ہے، یہ ہے آیات نشانیاں دلیلیں ثبوت، الکتاب الحکیم وہ کتاب جو حکمت والا ہے، وہ کتاب جو حکم دینے والا ہے، وہ کتاب جو حکیم بھی ہے۔ آپ کو اس کتاب میں اپنے صحت کے معاملات کے لیے چیزیں ملیں گی، آپ کو اس کتاب میں احکامات ملیں گے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو حکیم کا معانی یہ سب اس میں شامل۔ سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس وہ نہیں بیٹھے، نبی الامی، امی کا مطلب ہوتا ہے جو کسی مدرسے میں یا کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، اور جب بھی استاد کوئی پڑھاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا پڑھاتا ہے؟ الف با تا ثا۔ تو جو نہیں پڑھاتا وہ ساری باتیں تو کر لے گا لیکن اسے جو الف بے کی جو پٹی ہوتی ہے وہ اسے نہیں آتی۔ تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کی کلام ہے، حروف مقطعات جو آتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ نہیں آتے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً کوئی تعجب کی بات ہے، کس چیز سے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے؟ ان اوحینا، یہ کہ ہم نے اپنی وحی کی ہے، الی رجل، طرف ایک آدمی کے، منہم انہی میں سے ہے۔ کیا اس وجہ سے تم لوگ تعجب کر رہے ہو کہ تمہیں سے ایک بندہ ہے جو رسول ہے میرا؟ اکان للناس عجبا، لوگوں کے لیے کیا تعجب کی بات ہے؟ ان اوحینا، یہ کہ ہم نے وحی فرمائی ہے، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، یہ کہ لوگوں کو ڈراؤ، انذر ڈرانا، وبشر الذین، اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے۔ پہلے تو لوگوں کو ڈراؤ جو مشرکین میں سے جو ایمان لے آئے اسے خوشخبری سنا دو۔ ان لہم، یہ کہ ان کے لیے ہے، قدم صدق، سچائی کا پاؤں، سچائی کا پاؤں، قدم کہتے ہیں پاؤں کو، قدم ہی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بھی۔ سچائی کا پاؤں کہاں ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی کہ تمہارے جو سچے عمل ہیں، جو آپ کے سچے عمل ہیں وہ تمہارے رب کے پاس ہے، عند پاس، ربہم ان کے مالک۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا، ان ھذا، بے شک یہ ہے، لساحر مبین، یہ کھلا جادوگر ہے۔ اس میں ولید بن مغیرہ ایک کافر تھا، وہ کافروں کی طرف سے وہ اللہ کے نبی کے پاس گیا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے بات چیت کی، یہ آپ کیا مقصد ہے کہ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان سے جب اس نے بات چیت کر کے واپس آیا تو لوگوں نے کہا جھوٹا ہے نا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتا وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو انہوں نے کہا شعر شاعری کرتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ شعر شاعری کون جانتا ہے، تو یہ شاعری ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا آکھو جادوگر، گلاں وچ بڑا جادو ہے، دل نو لگدیاں، کوئی جادو ہے دیکھو، جیڑی کلام پڑھدا ہے نا یہ شاعری نہیں ہے، اور اسی صاحب نو پتا کہ وہ جھوٹ بھی نہیں مارتا، یا تو ادھے تے جادو ہو گیا یا یہ جادو دے الفاظ پڑھ۔ ان ھذا لساحر، بے شک یہ ایک جادوگر ہے، مبین، واضح، یعنی ادھے کول بڑا علم آ گیا جادو۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ، رب پالنے والا، رب پیدا کرنے والا، رب مارنے والا، رب دوبارہ زندہ کرنے، جو بھی شخص اپنی اولاد کو پالتا ہے وہ بھی رب ہوتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں رب الاسرہ، ٹھیک ہے جی، وہ رب الاسرہ ہے۔ لیکن یہ جو رب ہے ہمارا، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ رب تو کافی سارے ہیں لیکن یہ والا جو رب ہے جس کا نام اللہ ہے، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ تو سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی تھی وہ تھی قلم، اور پھر قلم سے کہا کہ لکھ،
تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے قیامت۔ تو اس قلم نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دی۔ تو یہ آسمان اور زمین بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو دن تھا وہ تھا اتوار کا۔ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ چھٹا دن۔ ہفتے کو رب نے کچھ پیدا نہیں۔ رب فرماتے ہیں خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر مستوی۔ عرش میں نے کل بھی بتایا تھا، کل شاید ذکر آیا تھا عرش کا، کہ عرش کہتے ہیں وہ جو بیڈ ہوتا ہے جس پر حکمران اپنی حکمرانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر بادشاہ کا ایک عرش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بھی عرش، ٹھیک ہے جی۔ تو استوا کا کیا مطلب ہے؟ استوا عربی زبان میں اس میں کافی سارے معنی ہیں۔ جب پھل پک جاتا ہے کہتے ہیں استوى الثمر، کہ جو پھل ہے وہ پک گئے، اور جب کوئی دو چیزیں برابر آتی ہیں تو کہتے ہیں یہ مستوی ہو گئی ہیں، دونوں ایک ہی لائن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی آدمی کسی چیز پر ہو تو کہتے ہیں کہ یہ استوى علی الحصان، ٹھیک ہے، کہ یہ گھوڑے پر اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معنی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کوئی مثال لیس کمثلہ شیء، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے جیسی کوئی مثال نہیں۔ لیکن ہمارے ذہن میں اس لفظ کے جو معانی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے 6 دنوں میں پھر رب تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہو گئے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق۔ یدبر الامر، تمام جو حکم ہے ان کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع، کوئی بھی سفارشی نہیں، الا من بعد اذنہ، الا سوائے من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ شہید شفاعت کرے گا اللہ کی اجازت کے بعد، رسول اللہ شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد، قرآن بھی شفاعت کرے گا اللہ کی۔ کوئی بھی سفارشی ہے وہ سفارش ضرور کرے گا لیکن اللہ کی اجازت کے۔ اسی لیے ہر جگہ یہی آتا ہے، اور آیت الکرسی میں بھی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بہ، او کیڑا ہے جڑا سفارش کر سکتا ہے میری اجازت تو بغیر؟ من ذا الذی، کون ہے وہ؟ یشفع عندہ الا باذنہ۔ اور یہاں بھی ایسے ہی ہے، ما من شفیع، کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، الا من بعد اذنہ۔ یہ جو صفات ہیں، رب ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، پھر اپنے عرش پہ مستوی ہے، پھر وہ اپنے احکامات کو تدبیر دیتا ہے، پھر کوئی بھی سفارشی اس کے اجازت کے بغیر، یہ جس صفات جس میں پائی جاتی ہے، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ، یہ جڑے تو بت بنائے تے جڑی قبراں دی پوجا کر دیو، اے تواڈے رب نہیں، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم تمہارا مالک، فاعبدو، پھر اسے دی عبادت کرو، باقیاں چھڑ دیو۔ کسے تواڈے بت نے یا قبر والے نے آسمان پیدا کیتا ہے، زمین پیدا کیتا ہے، کوئی معاملات دی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان دی عقل نو جھنجھوڑدا ہے، او اے جدے وچ صفتاں ہیں نہیں، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم تمہارا مالک، تمہارا خالق، فاعبدو، پھر اسے دی عبادت کرو، افلا تذکرون، تو انو نصیحت نہیں آمدی، تو انو سمجھ نہیں آمدی، افلا تذکرون، الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم جمیعا، جس لئے مینوں پتا ہو سی نا بھی مینوں فلاں بندے اگے پیش ہونا پیسی، وہ بڑا وڈا بندہ ہے اور بادشاہ ہے، تو پھر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جڑا اس نو غصہ دیا یا ناراض کرے۔ رب فرماندے میرے کول ہی واپس آونے، الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہارا واپس آنا ہے، تمہارا پلٹنا ہے، جمیعاً، سارے دے سارے، مومن بھی، کافر بھی، انبیاء بھی، سب نے اللہ کو پیش ہونا۔ وعد اللہ حقا، اللہ دا وعدہ سچا ہے، متا آکھو بھی شاید کسی مذاق کی، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، سچا ہے، انہو، وہی ہے وہ، یبدأ الخلق، جتنی بھی خلقت ہے اس نو شروع وہ خود کرتا ہے، ثم یعیدو، پھر اس نو دوبارہ بنانا ہے۔ اسانو اللہ تعالیٰ نے ایک باری بنایا ہے نا، تو سانو دوبارہ بنانا آسان ہے، ساڑا پیٹرن تو بن گیا، ساڑا ڈی این اے تو بن گیا، اسی اگر فنا ہونے رب اس نو پھر دوبارہ اگر ریل نو چلائے پھر چل پیسی، پہلی باری ہو سکتا ہے مشکل ہو ہے، لیکن اللہ واسطہ وہ بھی آسان ہے، اسی اپنی عقل دے مطابق پہلی باری چیز بنانا مشکل ہے، لیکن اس تو بعد جڑا ہے او دے تو کوہاں لینا لگ جاندی، انہو یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں بناندا ہے؟ لیجزیہ
تاکہ بدلا دے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نمازاں پڑھ کے تھک گیا، روزے رکھ کے بھوکے ہو گیا، زکاتاں دے کے تے اللہ تعالیٰ میں تمہیں دوبارہ اس واسطے زندہ کراں گا تاکہ تمہیں بدلا دیاں نا جڑے تسی کام کیتے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. قسط اور عدل ایک ہی چیز، دونوں فرق کیا ہے؟ عدل ہوندا ہے فیصلہ دینا، جس چیز نو اپنی صحیح جگہ تے رکھنا انہوں عدل آدن، اور کسی چیز نو غلط جگہ رکھنا اس نو ظلم آدن. اگر دو بندیاں چ کوئی لڑائی جھگڑا ہے تے اسی کتھے جانے ہیں؟ عدالت دوواں دی سن دی ہے، پھر کے کر دی ہے؟ عدل کر دی ہے. جڑی چیز غلط جگہ ٹکی انہوں چاہ کے صحیح جگہ تے رکھسی. ٹھیک ہے، پہلے صحیح جگہ رکھن دا دیسی فیصلہ انہوں آدن عدل، جس لئے انہوں رکھیا جائے گا انہوں آدن قسط. عدل تا عمل درآمد. بالقسط. والذین کفروا، اور جنہ لوگوں نے انکار کیتا، اللہ دے حکم نو نہیں منیا، لہم ان کے لیے ہے شراب شربت، انہاں واسطے شربت ہے. لو جی پھر انہاں واسطے شربت ہے. من حمیم، ابلدا پان. بس جدرو جاسی نا موری کردا جاسی. پہلے تو سن کے ہے بھی کافر آس لے ساڑے واسطے شربت ہے، وہ یار اگا بھی تا پڑھنا. من حمیم، ابلدا پان، کھول دا پانی. وعذاب علیم، پیسو تے نال پھینٹی بھی کھاسو. بما کانوا یکفرون، وجہ انہاں دے کفر دا. مہمان نوازی تے انہاں دی بھی ہوسی، بھکھیاں تے نہیں نا مارنا کافراں نو، پانی تے پلانا ہے انہاں، شربت پلانا ہے، لیکن ابلدا ہوسی. یہ تک تے نال خدمت کرن والے بھی ہون گے جڑے تانوں کٹن گے، نہیں کٹن گے، چنگی طرح پھنڈن گے تانوں. وجہ انہاں دے انکار دا. بما کانوا یکفرون. هو الذی، وہی ہے جس نے، پھر رب اپنی پہچان کردا ہے. او تسی بھٹک گئے ہو، کسی اور پاسے ٹر پئے ہو، کسی اور اگے سجدہ کر چھڑے، ادھر واپس آؤ. هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل بنایا ہے، الشمس سورج کو، ضیاء ضیاء، والقمر نورا دوئے روشنی. ضیاء اور نور وچ کیا فرق ہے؟ ضیاء جڑی خود بلدی ہے، نور جڑا کسی اور دی روشنی نو لے کے واپس کر. چاند دا اپنی روشنی کو نہیں، سورج دی روشنی پیندی ہے چاند تے او اتھوں پھر ریفلیکٹ ہو کے ساڈے والے پاس آندی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ سورج جڑا وا ضیاء ہے وہ خود بلدا ہے، والقمر نور، اور ریفلیکٹ کر. ریفلیکٹ نور تجھ کے آدھے نہیں واپس کرنا کیا. چلو سمجھ آ گئی. وقدرہ منازل، اور اے نہیں بس میں سورج چاند بنا دیتا ہے ایویں بھی پھردے رہندے، نا انہاں دیاں منزلاں بنائیاں رب نے، منزل طے کیتی ہے ہر دن دی، ہر گھنٹے دی، ہر سیکنڈ دا. تو ہن ایتھے ہونا ہے، تو ایتھے ہونا ہے، ایتھے ہونا ہے، ایتھے ہونا ہے. کدے بھی سورج لیٹ نہیں ہونا، کدے بھی چند لیٹ نہیں ہو، اپنے وقت نال. منازل او دیاں منزلاں. یہ اللہ تعالیٰ نے منزلاں کیوں بنائیاں؟ لتعلموا، تاکہ تسی سیکھو، عدد السنین، کہ کتنے پہ سال گزر دین، والحساب، اور اس نو حساب بھی لاؤ. اج مہینہ شروع ہوا ہے، بریک جا چند ہوئے گا، اس نو ہلا لا دین. پھر جوں دن گزرن گے اگلی منزل، پھر 14ویں دے چند پورا ہوتا ہے مکمل، پھر وہ چند پھر چھوٹا ہونے لگ پیندا. ٹھیک ہے جی، پتہ لگ جاتا ہے اج مہینے دا نصف ہو گیا، اج مہینہ ختم ہو گیا، کل نواں مہینہ پھر شروع ہو. ٹھیک ہے، مقصد ہے مہینے جڑے 12 اللہ تعالیٰ نے اس دیاں منزلاں بنائیاں، اور سورج جڑا وا او تانوں سالاں دی تعداد دا. اج دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اچھا جی ہن یہ بھی اے سال گزر گیا. ٹھیک ہے جی، 12 مہینے گزر گئے. سورج نال سانو جڑا وا اور چاند نال سانو لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تسی سیکھ لو سالاں دی گنتی تے حساب کتاب. ما خلق اللہ، اللہ نے نہیں پیدا کیتا، ذالک، یہ سب کچھ جو رب نے، الا بالحق، سوائے حق کے. کوئی چیز فضول نہیں ہے، کوئی بیکار نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حق نال پیدا کی. یفصل الآیات، آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جنہ کو علم ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے. وما خلق اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ڈرتے ہیں. جڑا شخص غور کرنا شروع کر سی نا، آسماناں نو دیکھ سی، سورج نو دیکھ سی، واسی یار ہر چیز بڑے، یہ ایویں نہیں بن گیا، انہوں کوئی بنان والا ہے، وہ پھر ڈر جاسی. اگر کوئی بنان والا ہے، اتنی وڈی چیز اس بنائی ہے، وہ کتنا وڈا ہو سی، آپ کو کتنا وڈا ہے، وہ کہ اسی ڈر جاسی. یہ آیتیں ہیں ایسے قوم کے لیے جو ڈر جانے والے. ہن گل آ سی ڈنگراں دی جڑے ڈردے ہی نہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جنہاں کوئی امید نہیں، لا یرجون
انہوں نے کوئی امید نہیں یا کوئی یقین نہیں ساڑی ملاقات دا، لقاءنا ہماری ملاقات، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور اس گھٹیل زندگی تا وہ راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اور اس سے تا مطمئن ہو گئے، بس ٹھیک ہے جی، بس ایو دنیا ساڑی ہے، ایو سانو چاہیے، سانو اور کچھ نہیں چاہیے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا اور جو لوگ ہماری آیتوں سے یعنی زمین آسمان سورج و چاند، ٹھیک ہے، اس ساری زندگی دے متعلق یہ جو آیتیں، غافلون بے خبر، کدے انہوں نے منڈی بھی نہیں چاہ کے تکی بھی چن کے ہو جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ دی بنائی ہوئی چیزاں نو غور نال نہیں تکدے، غفلت وچ۔ اولئک جیڑا شخص اللہ دی نشانیاں نو نہیں دیکھے اور اس تے نہیں کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیسی چیز ہے نہیں آکھے گا، یہ غافل اللہ دی نشانیاں تو ایسے اولئک ایسے لوگ مأواہم النار انہاں دا آخری ٹھکانہ اگ ہے، اگ بھی ساڑیا جاسی بھی میرے آسمان نو غور نال کیوں نہیں تکیا، کیوں نہیں میرے چن نال تکیا، میں چن ایڈا وڈا بنایا ہوا تے تو غافل رہا۔ ہن ایتھے رب نے نہیں فرمایا کہ کافر، یہ صرف وہ لوگ ہیں جڑی اللہ دی آیتاں وچ غور نہیں کردے، سورج چن نو نہیں تکدے، ایتھے کرا بھی نہیں لکھیا کہ کافر، کیا غافل بے خبر، رب دی عظمتاں نو نہیں دیکھدے، پہاڑاں نو نہیں دیکھدے، دریاواں نو نہیں دیکھدے، سمندر نو نہیں دیکھدے، جڑے نہیں دیکھدے رب کہندا میں انہاں نو اگ وچ پاواں گا۔ رب نے کہا ان آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار انہاں دا ٹھکانہ اگ ہے، بما کانوا یکسبون وجہ انہاں دی کمائی دا، ستے رہن ایو کچھ کماندے رہو، نہیں غور کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وڈی چیز، ایک بندہ چلو ایک کاروباری کوئی مرکز کھولدا، کوئی بندہ تکڑ ہی نہیں آندا، انہوں کے محسوس کر سی، انہوں دکھ تے لگ سی، واسی انہاں سارے بندیاں نے میں اگ نہ لا چھوڑا، میں کروڑا روپے لا کے چیز بنائی کوئی تکڑ ہی نہیں آندا۔ تو رب تعالیٰ فرماندے ہیں کہ انہاں دا ٹھکانہ اگ ہے، وجہ انہاں دی کمائی دا۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل صالح کیا ہے، یہدیہم ربہم اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی کرے گا، رب تعالیٰ ان کو رہنمائی کرے گا، بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، انہاں دا دل جسلے مطمئن ہے اللہ تعالیٰ تا، اور اے لوگ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں تا غور بھی کر دیں اور کہہ دیں ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ جو کچھ تو بنایا اے کوئی باطل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اے ہر چیز حق نال پیدا ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ فرمانے میں انہاں نو رہنمائی کراں گا انہاں دی ایمان نال، سانو اس رہنمائی دی سخت ضرورت ہے، قیامت والے دن سب نے صراط مستقیم تو گزرنا ہے، اور صراط مستقیم رستہ پتہ ہے کتنا چوڑا ہے، تلوار دی تار ہے، اودے اوپر گزر اور گپ اندھیر ہے، پتہ ہی نہیں پیر رکھنا، زیادہ تر لوگ اتھی چائے تھلے جا پیسے، تھلے کھائی ہے جہنم، شاید اتنے واسطے جڑے کافر ہوندے نے وہ رسی تے چلنا سیکھدے نے، سرکس دا زیادہ کام ہے، بہرحال نہیں کام آئے گا۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ ہدایت ان کے لیے رکھے گا تاکہ وہ آسانی سے صراط مستقیم سے گزر جائیں، ان کے لیے رب تعالیٰ نور پیدا کرے گا، اور نور کہاں سے آئے گا؟ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں 5 وقت، یہ ہمارے لیے روشنی بنے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے سانو بھی کئی دفعہ نا میں جا رہا ہوں تو گڈی دی لائٹاں ایک دم ٹھوس ہو جاندیاں نے، پھر میں کیا کرنا انتظار کرنا کوئی گڈی گزرو دے نال پھر رہنا ہے، تو وہ پھر قیامت والے دن کچھ لوگ آن جنہاں کول عمل واسطے ذرا ٹھہرو اولا چلو اساں ذرا تہاڈی روشنی چوں فائدہ اٹھائیے، اسی بھی تہاڈے نال گزرے، انہاں کہ جاؤ واپس اتھوں نور لے کے آؤ، اتھوں نہیں لبدا، ہاں اپنا مقصد ہے، اتھے کسی نے کسی دا خیال نہیں کرنا، یاد رکھ۔ یہدیہم ربہم بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کو رہنمائی کرے گا، تجری من تحتہم الانہار دوڑیں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغ ہوں، جلے نعمتوں والے باغ وچ اسی پہنچاں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے دعواہم انہاں دی اتھے جڑی پکار ہوئے گی جنتیاں دی، فیہا کہ کون گے سبحانک اللہم، دنیا میں جتنی بھی اسی خوبصورتی دیکھی ہے نا اتھے جلے دیکھاں گے وہ تو چیز ہی وکھری ہے، تے منہ وچ پہلا لفظ کہنے گا سبحان اللہ، کوئی اے بھی چیزاں ہوندیاں سبحانک اللہم وتحیتہم، اور ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جو ان کا تحیہ ہوگا کہ اسی ایک دوسرے کے آسان فیہا سلام، ایک دوسرے نے آسان السلام علیکم، کھپ پئی اسی السلام علیکم السلام علیکم، ادھر السلام علیکم، ہر پاسوں آواز آئے گا السلام علیکم، ظاہر ہے لکھاں کروڑاں دنیا کٹی اسی سلام سلام دی آواز آمدی اسی، وآخر دعواہم اور آخری جڑی انہاں دی گل ہے نا فائنل جڑی ہے میں دا چھوڑے پھر آخری انہاں دی پکار اے ہوئے گی ان الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا۔ یہاں پر رکوع انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھی ہے اور اس کو غور سے ہم نے پڑھا ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش
اس کے بدلے میں رب تعالی ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو پریشان ہے یا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے اور بیماریوں کو شفا میں۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا المصطفى محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔